روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک ایک چاندنی رات میں میری گود میں تھا، میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں بولی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح ہے۔ یعنی یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم۔ فرمایا میری ساری امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر انور گود میں رکھ کر سورت پاک کے نظارے کرتے رہے، یہ ایک نیکی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا بھر کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر قرار پائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سفر ہجرت اور غار ثور کا ذکر فرمایا ہے۔ غار ثور وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ غار حرا میں قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن غار ثور وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس سے مراد غار ثور ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی یعنی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم میں یہ اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کیا، اس نے قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ مکہ معظمہ میں جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بت جھوٹے ہیں، لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، کفر کی دنیا میں آگ لگ گئی۔ 360 بتوں کے پجاری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیں، مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پا کر
آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو اس نے ایک مجمع بلایا۔ بڑے بڑے سردار آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چلے جائیں، کوئی بعید نہیں، وہاں جا کر اپنی قوت اکٹھی کر کے ہم پر حملہ کر دیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کفار مکہ نے قتل کا منصوبہ بنایا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا اور کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا اور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے لیا جائے، وہ سب مل کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں، اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے قصاص نہیں لے سکیں گے، دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے، ہم مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب نے اس کی تائید کی اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ ادھر بتوں کو پوجنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اور ادھر اللہ تعالی اپنے حبیب کا بال بی بی کا نہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی ہو۔